العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على أعدائهم من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق صلوات پڑھتے محمد حضرت امام مظلوم تھوڑا سا اس بچے کو بھی تھوڑا آگے جیسے کیونکہ شب عاشورہ تھوڑا سا آگے ہے تکلیف معاف تھوڑا آگے ہے ایک ماحول طرح بنانا ہے تھوڑا سے دیوار جوان بزرگ تو دیوار کے سہارے بیٹھے کیونکہ شب عاشورہ ویسے ہی آدھی رات ہے پھر نیند آئے گی کیونکہ آج کی رات انتہائی اہم اور عبادت کی رات ہے مظلوم کے غم میں جاگنے کی رات ہے کیونکہ علی کی بیٹیاں آج کی رات عزادار و زہرا کا گھر آباد ہے آج کی رات کو شب شہیدہ کہتے ہیں میں کچھ گزارشات کر کے زیادہ تر آج کی رات کے حوالے سے عرض کروں گا کچھ ارشاد رب العزت ہے روتے وہ ہیں جب ایک خاص کلام سنتے ہیں نا رب کا پروردگار کا کلام سنتے ہیں تو حبیب تو دیکھتا ہے ان کی آنکھوں کو ترا خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں جو اہل بیت کی مظلومیت پر روتی ہیں حبیب تو دیکھتا ہے ان آنکھوں کو تفیض من الدمع بے سخت آنسو نکلتے ہیں کبھی کبھار تنہائی میں رویا کرے رب کی بارگاہ میں مصلے پر چند قطرے بہا لیا کرے پھر یہ قطرے کی برکت یہ ہوگی پھر رب کسی ذلیل کا محتاج نہیں کرے گا مصلے پر انسان آ کر تو دیکھے اپنے رب کی بارگاہ میں عزاداران امام ارشاد ہو رہا ہے مما عرف من الحق روتے اس لیے کیونکہ انہیں حق کی معرفت ہے پھر ارشاد ہو رہا ہے افمن یہدی الی الحق کوئی ہے جو حق کی ہدایت کرے اللہ سوال کر رہا ہے افمن یہدی کیونکہ آج کی مجلس تو اسی انداز میں ہوگی افمن یہدی الی الحق کوئی ہے جو حق کی ہدایت کرے احق ان یتبع کیا زیادہ حقدار وہ نہیں ہے کہ جو ہدایت کرے اس کی پیروی کی جائے جزاک اللہ امن لا یہدی جو خود ہدایت ہی جس کے پاس نہیں ہے یعنی ہدایت ہی نہیں ہے جس کے پاس پہلے سوال ہو رہا ہے کہ کیا افمن یہدی الی الحق جو حق کی ہدایت کرے احق کو زیادہ حقدار نہیں ہے وہ ان یتبع اس کی پیروی کی جائے
یا پھر اس کی پیروی کی جائے، من لا یہدی الا ان یہدی، یا تو اس کی کیا پیروی کریں جو خود جس کی ہدایت ہے ہی نہیں، الا ان یہدی، مگر یہ کہ خود وہ ہدایت کا محتاج ہے، جو خود محتاج ہدایت ہے وہ کسی اور کی ہدایت کیا کرے؟ جو خود محتاج ہدایت ہے اسے ہدایت کی ضرورت ہے۔ اللہ نے قانون بنایا، ضرورت کی چیزیں پہلے خلق کی، انسان کو بعد میں خلق کیا۔ ہوا کی ضرورت، ہوا پہلے انسان بعد میں۔ توجہ، پانی کی ضرورت، پانی پہلے انسان کو بعد میں خلق کیا۔ اسی طرح انسان کی جتنی بھی ضرورتیں تھیں، پانی، ہوا، آگ، مٹی، جو چیزیں انسان کی ضرورت تھی، اللہ نے وہ چیزیں پہلے خلق کی تاکہ میرا بندہ، کیونکہ ظاہر ہے اسے اس چیز کی ضرورت ہے، تو ضرورت کا تقاضا دے کر اللہ نے وہ چیزیں پہلے خلق کی، پھر انسان کو خلق کیا۔ انسان اتنا نہیں سوچ رہا کہ اللہ نے ضرورت کی چیزیں پہلے خلق کی پھر انسان کو خلق کیا، ضرورت کی چیزیں پہلے پھر ہدایت لینے والوں کو۔ کیا اللہ نے بندوں کی ضرورت ہدایت کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا؟ یہی وجہ ہے راہ رو کو بعد میں خلق کیا، رہبر کو پہلے خلق کیا۔ راہگیر کو بعد میں خلق کیا، رہبر کو پہلے خلق کیا، تاکہ کیونکہ ہدایت کا محتاج ہے اس لیے ہادی پہلے ہوگا، ہدایت لینے والا بعد میں ہوگا۔ جزاک اللہ۔ ہادی پہلے، ہادی پہلے ہوگا، ہدایت لینے والے بعد میں۔ تو اب یہ قرآن کا دستور ہے میرے معزز سامعین، جنہوں نے ہادی اللہ سے نہیں، جو مشہور آیت ہے سورہ نمل کی آپ جو پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کوئی ہے جو مصیبت کو ٹال دے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مضطر جب اسے پکارتا ہے وہ اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ آگے آیت یہ ایک ٹکڑا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین پر، اللہ نے تمہارے لیے خلفاء کو قرار اللہ نے دیا ہے۔ اللہ نے جزاک اللہ۔ وَيَجْعَلُكُمْ، آدھی آیت یہ پڑھی جاتی ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، یہاں تک پڑھتے ہیں، آگے آیت پڑھتے نہیں۔ آدھی آیت کیوں پڑھتے ہو؟ پوری آیت پڑھو۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اللہ نے تمہارے لیے زمین پر، اللہ نے، بندوں نے نہیں۔ اللہ تو خلیفہ بنانے کا اختیار بندوں کو دے ہی نہیں رہا، اللہ کہہ رہے تمہارے لیے۔ آیت تو جا کر دیکھیں، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اللہ نے زمین پر خلفاء بنائے، اللہ نے بنائے۔ اللہ ما الہ قلیلا ما تذکرون، کیا اللہ کے ساتھ تم جھوٹے معبودوں کو ملاتے ہو؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن تھوڑے لوگ ہیں جو الہی خلفاء کو مان کر اللہ کا ذکر کرتے۔ توجہ چاہوں گا
بہت ہی اہم آیت ہے. تھوڑے لوگ ہیں قلیلا ما تذکرون جنہیں تدبر ہے، فکر کرتے ہیں، الہی خلفاء کی بات کو مانتے ہیں. اب اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا امن یجیب المضطر، آدھا یعنی کون ہے جو پریشانی میں کہنے لگے دیکھیں آیت میں ہے مشکلات میں اللہ کو پکارو، مصیبتوں میں اللہ کو پکارو. اللہ مشکلات دور کرنے والا ہے، اللہ ہی پریشانیاں دور کرنے والا ہے، اللہ ہی ہر آفت کو دور کرنے والا ہے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، اس میں کیا شک ہے؟ تو آپ اتنا ٹکڑا کیوں لے رہے ہو؟ آدھی آیت تو لے رہے ہیں، باقی دوسرا ٹکڑا یجعلکم خلفاء الارض، اللہ ہی تمہارے لیے زمین پر خلیفہ قرار دے گا. کیوں؟ اللہ کے رسول نے بھی، کیونکہ میری آخری تقریر ہے سرے کی توجہ چاہوں گا، یہاں پر کیا فرمایا کہ اللہ ہی زمین پر خلفاء بنائے گا، قرار دے گا، اللہ قرار دے گا، بندے نہیں، اللہ قرار دے گا. اللہ کے رسول سے پوچھیں یا رسول اللہ آپ خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں؟ کائنات کے رسول فرماتے ہوئے نظر آئیں گے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطراتی. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہوئے نظر آئیں گے میں رسول خلیفہ بنانے کا حق نہیں رکھتا، میں چھوڑے جا رہا ہوں. انی تارکن فیکم الثقلین، میں رسول چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان. یجعلکم خلفاء الارض، اللہ زمین پر خلفاء قرار دے گا، اللہ بنائے گا زمین پر، اور نبی چھوڑ کر جائیں گے. اب دعوت فکر تمام سنی شیعہ بھائیوں کے لیے قرآن سے دستور ملا، اللہ خلیفہ بناتا ہے اور نبی اطرت اور اہل بیت کہہ کر چھوڑ رہے ہیں، ترک کر رہے ہیں. تو میں دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن، اہل بیت. اگر تھام کے دونوں کو رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. جب خلیفہ بنانے کا حق خود رسول کے پاس نہیں ہے، امت کو کہاں سے یہ حق ملا؟ بہت ہی اہم گفتگو ہے. تو میرے معزز سامعین، سورہ محمد کے الفاظ ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا، پھر آیا ہے ایمان لاؤ اور جو عمل صالح ہیں عمل صالح انجام دو. وآمنوا بما نزل علی محمد، اور جو کچھ میرے حبیب محمد پر جو کچھ آیا ہے، جو کچھ آیا ہے اس پر ایمان لاؤ. وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کیونکہ جو کچھ احکامات جو کچھ میرے حبیب پر نازل ہوا ہے وَهُوَ الْحَقُّ، وہی حق ہے، میں ربِّهِمْ، اللہ کی جانب سے. تو اب میرے معزز سامعین آگے اللہ نے فرمایا جو بھی میرے حبیب پر آیا ہے تو وہ حق ہے، اور اگر تم نے ان ساری باتوں کو مانا پھر میں اللہ انعام دوں گا. انعام کیا دوں گا؟ کفر عنہم سیئاتہم، جو مومن ہیں، جو عمل صالح انجام دیتے ہیں، جو کچھ پیغمبر پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، میں اللہ انعام دوں گا. کفر عنہم سیئاتہم، میں ان کے گناہ بخش دوں گا، میں ان کے سیئات کو مٹا دوں گا، ان کے گناہ بخش دوں گا. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے تمام امور کی اصلاح کروں گا. لیکن میرے حبیب پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر ایمان لے کر آؤ. اب پیغمبر پر کیا نازل ہوا ہے؟ کہا دیکھو میرے حبیب پر ایمان بھی لاؤ. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. میرے رسول پر ایمان کافی نہیں ہے، میرے رسول پر ایمان لانا کافی نہیں ہے. وَعَزَّرُوهُ، میرے رسول کی عزت بھی کرو گے. اگر عزت نہیں کی تو مومن نہیں بن سکتے. تاریخ جا کر دیکھو کس نے رسول کی عزت نہیں کی. عَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، خالی عزت بھی کافی نہیں ہے، عزت بھی کرو، میرے رسول کی نصرت بھی کرو.
میرے رسول کی نصرت بھی کرو، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اس نور کی بھی پیروی کرو جو رسول کے ساتھ ساتھ آیا۔ پھر میں اللہ گارنٹی دے رہا ہوں، گارنٹی کیا؟ اولئک ھم المفلحون، پھر تم کامیاب ہو، جہاں بھی جاؤ گے کامیابی کی سند تمہیں مل جائے گی۔ اگر نور کی پیروی کرو، عزت کرو، نصرت کرو، ایمان لاؤ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایمان، عزت، نصرت، نور کی پیروی، یعنی تین باتیں ہیں۔ نصرت کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ، خالق فرماتا ہوا نظر آتا ہے ایک اور جگہ پر، حبیب ان کے قدم ثابت رہیں، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، یہ اپنے قدموں کو ثابت رکھیں۔ تو گویا وہی مومن تو اب جن کے قدم اکھڑ جائیں جب وہ ایمان ہی نہیں لا سکتے، گویا میرے معزز سامعین توجہ چاہوں گا، کیوں؟ بہت ہی اہمی گفتگو ہے، بہت اہم گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو میرے معزز سامعین، پیغمبر نے فرمایا کہ تم کیوں چھوڑ کے گئے تھے؟ کہا ہمیں پتہ نہیں چلا، قد قتلا، محمد کی ایک آواز بلند ہوئی تھی، ہم نے سوچا کہ یہ جبرائیل کی آواز ہے۔ ارے جن کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ جبرائیل کی آواز ہے، یہ شیطان کی آواز ہے، کہا ہم نے سمجھا یہ جبرائیل کی آواز ہے۔ تو میرے معزز سامعین ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الشیاطین لا یوحون الی اولیائہ، شیاطین وحی کرتے ہیں اپنے دوستوں پر، شیاطین وحی کرتے ہیں اپنے دوستوں پر۔ تو وحی دو طرح کی ہے، ایک رحمانی وحی، ایک شیطانی وحی۔ شیاطین پہ قرآن کہہ رہا ہے نا، آپ سچ کر لو اور دیکھو، شیاطین وحی کرتے ہیں اپنے دوستوں پر۔ تو میرے معزز سامعین، جن کو پتہ ہی نہ چلے یہ شیطان کی آواز ہے یا جبرائیل کی آواز ہے، تو شیاطین بھی وحی کرتے ہیں اپنے دوستوں پر وحی کر کے۔ اب یہ نازل کہاں ہوتے ہیں؟ تنزلوا علی کل افاک اثیم، توجہ چاہوں گا، تنزلوا علی کل افاک اثیم، شیاطین وہاں اترتے ہیں جہاں جھوٹے ہوتے ہیں، اور جہاں جھوٹے ہوں گے وہاں شیاطین اترتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی بھی کہے کہ شیطان سوار ہو جاتا ہے، سمجھ لینا کہ شیطان اترتا ہی جھوٹے پر ہے۔ آپ بہت پڑھے لکھے ہیں، آپ کا ذہن بہت وسیع ہے، توجہ چاہتا ہو۔ اب اگر کوئی کہے، بھائی کوئی بھی کہے، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میں نے آیت پڑھی ہے، کوئی بھی کہے۔ تو اب میرے معزز سامعین، یہی وجہ ہے، ادھر قرآن کہہ رہا ہے 4 باتوں کو مانو تو پھر تمہیں کامیابی ملے گی۔ نور کی پیروی بھی کرو، عزت بھی کرو، نصرت بھی کرو، ایمان بھی لاؤ۔ اب نور کی پیروی، اور خدا کی قسم جو نور مانتے ہی نہیں انہیں ایمان کیسے ملے؟ قرآن کہہ رہا ہے نور کی پیروی کرو۔ کیوں؟ اتباع کا تعلق ہے کردار سے، اطاعت کا تعلق ہے قول سے۔ یعنی آپ بات کریں زبان، قول کی اطاعت ہوتی ہے، اتباع ہوتا ہے نقش قدم کی۔ تو اب قرآن نے کہا اطاعت کا لفظ نہیں ہے یہاں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، نور کی اتباع کرو۔ اب ضروری ہے کہ نور کوئی کردار ہو، کوئی مجسم ہو تو اسے دیکھ کر ان کی پیروی کی جائے، جسے دیکھ کر اس کی پیروی کی جائے۔ تو اب میرے معزز سامعین، یہی وجہ ہے، بڑا پچھتائیں گے۔ ابھی قبلہ نے روایت پڑھی ہے، میں وہ نہیں پڑھ رہا، کیونکہ نور سے مراد مولا مشکل کشا ہے۔ بڑا پچھتائیں گے، علی کو نور نہ مان کر بڑا پچھتائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جنہوں نے پیغمبر کو نور نہیں مانا، جنہوں نے پیغمبر کو نور نہیں مانا۔ پھر میں کچھ آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ھدی ورحمۃ وبشری للمسلمین۔ حبیب ہم نے تجھے کتاب نازل کیا ہے، 4 صفتیں ہیں اس کتاب میں، ھدی
یہ کتاب ہدایت ہے، ورحمتن رحمت ہے، بشرا خوشخبری ہے، تبیانا لکل شے ذرے ذرے کا بیان، ہدن ہدایت ہے، رحمتن رحمت ہے، بشرا خوشخبری ہے۔ 4 صفات ہیں قرآن مجید کی۔ تو اب میرے معزز سامعین، تبیان کا لفظ اس میں ذرے ذرے کا بیان ہے۔ اب قرآن میں ذرے ذرے کا بیان اور پیغمبر کے لیے ارشاد ہو رہا ہے، علمہ کا معلم تعلم، حبیب ہم نے تجھے ذرے ذرے کا علم دیا ہے۔ قرآن میں کائنات کے ذرے ذرے کا علم، پیغمبر کے پاس ذرے ذرے کا علم۔ قرآن ہدایت، پیغمبر کے لیے ارشاد ہو رہا ہے، انک لتہدی الی صراط مستقیم، حبیب اور تو ہی فقط اور فقط صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ قرآن ہدایت، پیغمبر ہدایت دینے والے، اور قرآن رحمت، پیغمبر کے لیے ارشاد ہو رہا ہے۔ کیا جملے ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حبیب تو عالمین کے لیے رحمت، اور قرآن بشرا، اور اپنے حبیب کے لیے ارشاد ہو رہا ہے، انا ارسلناک، نبی کی شان بھی تو سنو۔ بھائی آپ پر اعتراض ہی یہی ہوتا ہے کہ نبی کی شان بیان ہی نہیں کرتے۔ جب تک نبی کی شان کا پتہ نہیں چلے گا تو علی کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ شاہدم مبشروں، حبیب ہم نے تجھے شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا۔ قرآن بشرا، اللہ کے رسول خوشخبری دینے والے۔ قرآن رحمت، سورہ نحل میں کیا ہے؟ رحمتاً و بشرا للمسلمین، قرآن مسلمانوں کے لیے رحمت، حبیب وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، عالمین کے لیے حبیب رحمت۔ تو میرے معزز سامعین، لگتا ایسا ہے کہ الفاظ کلام الہی اگر الفاظ میں ڈھلے تو قرآن بن جائے، اگر کردار میں ڈھلے تو محمد مصطفیٰ نظر آئے۔ تو اب میرے معزز سامعین توجہ چاہ رہا ہوں، گویا لگتا ایسا ہے کہ ذرے ذرے کا علم، اور ادھر سورہ بقرہ میں ارشاد ہو رہا ہے، ان اللہ اصطفاہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ کا نمائندہ وہ ہوگا جو علم میں بھی مضبوط، جسم میں بھی مضبوط۔ اللہ کا نمائندہ علم میں بھی مضبوط، جسم میں بھی مضبوط۔ اب بات پتہ چلی، میرے مولا نے فرمایا لو سنیت للوسادہ، اگر مسند علم بچھا دیا جائے، تورات والے تورات سے سوال کریں، انجیل والے انجیل سے سوال کریں، زبور والے زبور سے سوال کریں، قرآن والے قرآن پاک سے سوال کریں، میں اہلی تورات کو تورات والوں سے جواب دوں گا، اہل زبور کو زبور سے جواب دوں گا، اہل قرآن کو قرآن سے جواب دوں گا۔ خالی میں جواب نہیں دوں گا، میرا جواب ختم ہوگا، خود تورات بولے گی کہ علی نے سچ کہا، خود زبور تصدیق کرے کہ علی نے سچ کہا، قرآن بولتا ہوا نظر آئے گا، وارث قرآن علی۔ سلامت رکھے۔ رضی اللہ کہیں، آج کل بیلی پیش ہو گئے، قرآن سے پوچھیں یا اللہ انہیں کیا کہیں جو تیرے مصطفیٰ بندے ہیں، تیرے مجتبیٰ بندے ہیں، تیرے مرتضیٰ بندے ہیں، انہیں کہیں ہم کیا؟ سورہ فاطر کے الفاظ ہیں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اس قرآن کا وارث اپنے مصطفیٰ بندوں کو قرار دیا ہے، مصطفیٰ بندوں کو قرار دیا ہے۔ سورہ نمل میں فرمایا قل، حبیب کہے الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ،
حبیب کہہ دے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور سلام ہے ان بندوں پر جو اللہ کے مصطفیٰ بندے ہیں، سلام ہے ان پر جو اللہ کے مصطفیٰ بندے ہیں۔ تو میرے معزز سامعین، کیونکہ پتہ چلا رضی اللہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو پہلے کافر ہو پھر کلمہ پڑھے، وہ رضی اللہ، اور جو پہلے روٹیاں دے سورہ العطا پھر نازل ہو، وہ علیہ السلام۔ میرے معزز سامعین، انتہائی اہم بات پر پچھتائیں گے، نور کی پیروی کرو۔ ابھی قبلہ نے کیونکہ روایت پڑھی ہے نا چھٹے امام کے حوالے سے، بڑا پچھتائیں گے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، منافق مرد، منافق عورتیں، گھبرا گئے ہیں آپ لوگ۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، منافق مرد منافق عورتیں کہیں گے، کس سے؟ للذین آمنوا، مومنین سے کہیں گے۔ کہاں کہیں گے؟ محشر میں۔ للذین آمنوا، مومنین سے کہیں گے، انظرونا، ہماری طرف تو دیکھو، ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے وہاں، ہماری طرف بھی نظر کرم کرو۔ نقتبسو من نورکم، من بازیت ہے، نقتبسو من نورکم، اپنا تھوڑا سا نور ہمیں دے دو تاکہ ہم عذاب سے بچ جائیں۔ یہ جو ہم جل رہے ہیں تاکہ ہم عذاب سے بچ جائیں، عذاب سے بچ جائیں، ہمارے اعمال ختم ہو چکے ہیں، تھوڑا نور دو گے تاکہ بچ جائیں، ہمارے اعمال ختم ہو چکے ہیں، تھوڑا نور۔ حضرت عثمان رضی اللہ روایت کرتے ہیں، لا یوزن الاعمال یوم الحساب، 100 حوالے سے زیادہ حوالے دوں گا، لا یوزن یوم الحساب الا بمحبت علی ابن ابی طالب۔ آپ فروٹ خریدنے جاتے ہیں، پھل، جب گلے ہوئے پھل ہوتے ہیں، اگر وہ بیچنے والا گلے ہوئے پھل ترازو پر رکھتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ گلے ہوئے پھل ترازو پہ رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اللہ جل غور کیجئے گا، بھائی یہ گلے ہوئے پھل ترازو میں رکھنے کے، تولنے کا مرحلہ تو کب آئے گا؟ جب پہلے رکھیں پھر تولیں۔ تو ایک مرتبہ وہ تلنے کے ہی قابل نہیں ہے، تو حضرت عثمان ابن عفان فرماتے ہیں کیا؟ لا یوزنو، نہیں، پوری روایت پڑھ دو، میں کنجوسی تھوڑی کر رہا ہوں۔ ان اللہ خلق الملائکۃ من نور وجہ علی ابن ابی طالب، کہا حضرت عثمان ابن عفان نے کیا فرمایا؟ میں نے خود اللہ کے رسول سے اپنے کان سے سنا، راوی معتبر ہے تو پڑھ رہا ہوں، راوی معتبر ہے تو پڑھ رہا ہو، کہ میں نے کان سے خود سنا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ خلق الملائکۃ من نور وجہ علی ابن ابی طالب، اللہ نے سارے ملائکہ کو علی کے چہرے کے نور سے پیدا کیا۔ جزاک اللہ۔ ایسے نہیں ہاتھوں کو بلند کر کے حیدری، سارے ملائکہ کو، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، نعرہ حیدری، مولا ولایت، علی ولی اللہ۔ توجہ چاہتا ہوں، توجہ۔ ان اللہ خلق الملائکۃ من نور وجہ علی ابن ابی طالب، ملائکہ کو اللہ نے خلق کیا ہے علی کے چہرے کے نور سے۔ بہت بڑا اعتراض یہاں حل ہو گیا، بہت بڑا اعتراض حل ہو گیا۔ توجہ چاہتا ہوں آخری بندے تک۔ مولا نے فرمایا یہ جو رزق اللہ کا رزق ہے، اللہ کا رزق تقسیم ملائکہ کر رہے ہیں، تو اب جب ملائکہ میکائیل اللہ کا رزق تقسیم کر رہا ہے، بھائی ہوا فرشتے چلا رہے ہیں،
मरू कब्ज कर रहे हैं फरिश्ते। तो अब मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन सारों ने कहा भाई 4 फरिश्ते मोतबर हैं जो अल्लाह उनसे काम ले रहा है। अजीब बात है, अगर अल्लाह का रिज़्क फरिश्ते तकसीम करें उसे तो तुम मान रहे हो। मौला फरमाते हैं वल मलाइकतु खुद्दामुना, अरे फरिश्ते हमारे नौकर हैं। अरे तुम नौकर से अल्लाह का रिज़्क लो तो ये जायज़ है, हम फरिश्तों के उस्ताद से अल्लाह का रिज़्क ले तो बिदअत। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन क्या कहेंगे? यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ूना वल मुनाफ़िक़ात लिल्लज़ीना, नहीं रिवायत पढ़ तू, ला युज़नुल अमाल यौमल क़ियामति बिमुहब्बत अली इब्न अबी तालिब। क़यामत में वो अमाल तुलने के काबिल ही नहीं है जिन अमाल में अली की मोहब्बत ना हो। वो अमाल तुलने के ही काबिल नहीं है। तो अब मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन जरा गौर कीजिएगा। तो अब ज़ाहिर है कि जब बात यहाँ तक आ गई तो क्या कहेंगे? यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ूना वल मुनाफ़िक़ात लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम फल्तमिस। क्या जवाब वो देंगे? थोड़ा सा नूर हमें दो ताकि हम अज़ाब से बच जाएं। तो जवाब क्या दे रहा है कुरान? वो पलट कर कहेंगे भाई मुकालमा होगा, जहन्नमियों का और जन्नत में रहने वालों का आपस में मुकालमा होगा। दोनों एक दूसरे से बात करेंगे। जन्नती कहेंगे हमने कहा नहीं था अहले बैत को मानो। जन्नती कहेंगे हमने कहा नहीं था अली अली करो। मौला अहले बैत का नाम लो ताकि तुम इधर आ जाओ। मुकालमा होगा। हर एक मर्तबा कीला जन्नत की तरफ से कहा जाएगा कि लज्जाउ वराकुम, जाओ दुनिया में फल्तमिसु नूरा। ये नूर आखिरत में काम, आखिरत में हाथ नहीं आता। दुनिया में जाओगे तो ये मिलेगा। वहां तुम नूर के मुनकर थे, महशर में नूर की भीख मांग रहे हो। वहां मुनकर थे, यहां पर नूर की भीख मांग रहे हो। फल्तमिसु कीला इरजिउ वराकुम, वापस जाओ। फल्तमिसु नूरा, वहां ये नूर मिलेगा। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन यही वजह है, शब आशूरा है। जैसे ही मौला की विलायत के हवाले से कायनात के रसूल ने फरमाया अस्ताफ़ी